اولئک الذین یعلم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، پس آپ ان سے اعراض کیجئے، وعظہم، اور انہیں نصیحت کیجئے، وعظہم، اور ان کو نصیحت کیجئے، وقل لہم، اور ان سے کہیے فی انفسہم، ان کے نفسوں کے بارے میں، قولا بلیغا، ایسی بات جو بلیغا، ان کے دلوں تک پہنچنے والی ہو، دلوں کی تہ تک پہنچنے والی ہو، بلیغ۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا لیطاع، مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، بات مانی جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ولو انہم، اگر بے شک وہ لوگ، اذ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، انفسهم، اپنی جانوں پر، جاؤک، آتے تمہارے پاس، فاستغفر اللہ، پس معافی مانگتے اللہ تعالیٰ سے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتے، لوجدوا اللہ، تو البتہ وہ پائیں گے اللہ تعالیٰ کو، توابا، توبہ قبول کرنے والا، رحیما، مہربانی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربانی کرنے والا پائیں گے۔ یہ جو آیتیں ابھی ہے پڑھی گئی ہے، آپ کے سامنے ان کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ان آیات میں ایک واقعہ کا بیان ہے کہ واقعے سے پہلے مدینہ طیبہ میں آبادی کی صورتحال کیا تھی، وہاں پر کیا صورتحال تھی، کتنے لوگ رہتے تھے، کون کون رہتے تھے، وہ آپ کو میں نے بتایا تھا۔ مدینہ طیبہ میں 5 بڑے قبیلے رہتے تھے، 3 یہودیوں کے تھے اور 2 مشرکین کے، جیسے کہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ 3 خاندان جو یہودیوں کے تھے، بنو نذیر تھا، بنو قریظہ تھا، بنو قینقاع تھا، اور 2 جو مشرکین کے خاندان بستے اور آباد تھے، وہ اوس اور خزرج تھے۔ یہودی لوگ پڑھے لکھے تھے، تعلیم یافتہ تھے، مدینہ طیبہ میں ان کے سوا اور کوئی پڑھا ہوا نہیں تھا، ان کے اپنے مدرسے، کالج، یونیورسٹیاں وغیرہ تھی، تجارت کرتے تھے، سیاست پر بھی قبضہ نہیں کرتا، بڑے مضبوط مکانات اور قلعے بھی ان لوگوں نے بنائے تھے۔ اور مدینہ طیبہ کی تقریباً جو منڈی تھی یا کاروبار تھا، 95% ان لوگوں کا، یہودیوں کا قبضہ تھا۔ اور جہاں تک بات مشرکین اوس اور خزرج کی تھی، وہ تعداد بھی ان کی زیادہ تھی، مگر یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے، اور تھے بھی ان پر یہودیوں کا اتنا زیادہ اثر تھا کہ اوس اور خزرج کے کسی محلے میں کوئی بڑا یہودی ہوتا تھا تو یہ لوگ اس کی اجازت کے بغیر اپنا بچی کا یا بچے کا نکاح کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ اس سے پوچھتے تھے پہلے کہ ہم اپنے لڑکے لڑکی کی فلان جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ اوس اور خزرج تمام معاملات کے اندر بھی خود مختار نہیں تھے، ان کا یہودیوں پر اتنا زیادہ اثر تھا۔ اگر کوئی یہودی فاتح سے بھی گزرتا تو یہ بیچارے ان کو بہت زیادہ ڈر کر کے سلام بھی کر لیا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں کی بھی زمینیں تھی اور اوس و خزرج کی بھی زمینیں تھی، اور یہ ان کی زمینیں آباء و اجداد سے چلی آ رہی تھی۔ اب جب یہ ان کی زمینیں تھی تو یہ جو ان آیات کریمہ کے اندر زبور میں واقعہ پیش کیا گیا ہے، عدل انصاف کرنے کا، فیصلے لے جانے کا، کہ فیصلے تم شیطان کی طرف لے جاتے ہیں، تو واقعہ اس طرح وہاں پیش آیا کہ بشیر نامی ایک منافق تھا، اور بشیر نامی جو منافق تھا اس کا ایک یہودی کے ساتھ زمین کے معاملے میں جھگڑا ہوا۔ یہودی کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ زمین میری ہے، اور منافق کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ اب اس زمانے میں آج کی طرح یہ جو آج کا معاملات چلتے ہیں، رجسٹریاں، انتقال، یہ چیزیں نہیں تھی۔ زمین پر جس کا قبضہ ہوتا تھا اس کی زمین سمجھی جاتی تھی۔ آج بھی بہت سارے دیہاتوں میں اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے پاس مکان ہیں، زمینیں ہیں، کوئی رجسٹری وغیرہ نہیں ہوتی ہے، انتقال وغیرہ نہیں، صرف قبضہ ہوتا ہے۔ جدید پشتی آباء و اجداد سے اس مکان میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا ہے، اس کی ملکیت تصور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان کی بھی زمین اور مکانات تھے، جس کا قبضہ ہوتا تھا وہی مالک سمجھا جاتا تھا۔ اب جس زمین پر جھگڑا ہوا حقیقت میں وہ یہودی کی تھی، منافق کی نہیں تھی۔ جب ان کے درمیان جھگڑا ہوا تو آس پاس کے لوگوں نے صلح کرانے کی کوشش کی، لیکن صلح نہ ہو سکی۔ یہودی آدمی جو تھا بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا اگرچہ میں یہودی ہوں مگر میں تمہارے پیغمبر کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، تم بھی چلو، جو فیصلہ وہ کریں گے ماننے کے لیے میں بھی تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو جانا۔ وہ یہودی تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ نبی جو فیصلہ کریں گے وہ سچا فیصلہ کریں گے۔ یہودی کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، غلط فیصلہ آپ کبھی نہیں کریں گے، اور یہ بھی سمجھتا تھا کہ زمین تو حقیقتاً میری ہے، منافق صرف سینہ زوری کر رہا ہے۔ تو منافق نے کہا تو ہمارے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھتا ہے، لہذا وہاں جانے کا کیا فائدہ ہے، ہم تمہارے مولویوں کے پاس جاتے ہیں، تمہارے پیر صاحب جو ہے نا، وہ جو کعب ابن اشرف یہودی ہے، اس کعب ابن اشرف یہودی جو تمہارا بڑا ہے اس کے پاس چلتے ہیں۔ تو دیکھو منافق کے بظاہر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نمازی لگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے،
مسلمانوں کا لبادہ اڑا ہوا ہے اور کہتے ہیں تمہارے مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، تمہارے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، اور وہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نبی کے پاس جاتے ہیں۔ خیر، کعب بن اشرف مدینہ طیبہ میں مذہبی اور سیاسی اعتبار سے چونکہ وہ ان یہودیوں کا بڑا تھا، پیشوا تھا، امام تھا، یہودیوں نے کہا دیکھو یہ کوئی مذہبی مسئلہ تو ہے نہیں ہے کہ تو نے یہ مسئلہ اٹھا دیا ہے، یہ تو آپ اور میرا زمین کا صرف جھگڑا ہے، ہم کسی بھی آدمی کے پاس نہیں جا سکتے، مجھے تمہارے پیغمبر پر اعتماد ہے، جو فیصلہ وہ فرمائیں گے ہم قبول کر لیں گے۔ لیکن منافق انکار کرتا رہا، بار بار انکار کرتا رہا، 10 بار میں بہت زیادہ آپس میں بحث مباحثہ و تکرار ہوئی، آخرکار برادری کے لوگوں نے، خاندان والوں نے، کچھ محلے داروں نے مداخلت کی اور منافق اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ بشیر نامی منافق اور اس کی برادری کے لوگ، کچھ محلے دار اور وہ یہودی اس کے ساتھ حضور کی خدمت میں آپ کی عدالت میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فیصلے مسجد نبوی میں کیا کرتے تھے، کوئی ایک خاص جگہ فیصلوں کے لیے الگ طور پر متعین نہیں تھی کہ قضا خانہ ہو، نہیں، گھر میں مسجد نبوی میں کرتے تھے۔ تو جس طرح آج کا ہمارے یہاں دفتر ہوتے ہیں، کوئی کچہری ہوتی ہے، دفتر، ایسا کوئی دفتر انتظام نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی گھر آ جاتا تو آپ بعض دفعہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی فیصلہ فرما دیا کرتے تھے، اور کسی مناسب جگہ پر آپ تشریف فرما ہوتے تو وہاں پر بھی بعض دفعہ فیصلہ کر دیا کرتے تھے، لیکن عام طور پر جو فیصلے ہوتے تھے وہ مسجد نبوی کے اندر ہی ہوتے تھے۔ سادہ زمانہ تھا اور تکلفات اتنے آج کی طرح نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بہت زیادہ تعداد کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اپنے بھی ہوتے تھے، غیر بھی ہوتے تھے، مسئلے بھی آتے تھے، فیصلے سنتے تھے۔ یہ لوگ آئے اور کہا کہ ہمارا ایک جھگڑا ہے، اس کے فیصلے کے لیے ہم یا رسول اللہ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ جو فیصلہ فرمائیں گے ہمیں وہ فیصلہ آپ کا منظور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق سے پوچھا کہ واقعی تمہارا آپس میں جھگڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں واقعی ہمارا جھگڑا ہے اس معاملے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو فیصلہ کروں گا مانو گے؟ کہنے لگے ہاں ہم مانیں گے۔ جب دونوں فریقوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیانات سننے کے بعد ان سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ زمین کا مالک یہودی ہے، اور حقیقتاً وہ مالک بھی تھا۔ بیانات سننے کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں نے دونوں کے بیانات سن لیے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ زمین یہودی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور منافق کو فرمایا کہ تو قبضہ اس کو دے دے، غیر ملک پر، غیر کی ملکیت پر، غیر کی زمین پر قبضہ اچھی بات نہیں ہے، بری بات ہے، دے دو اس کو قبضہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی ہتھیاری ہو تو قیامت والے دن 7 زمینیں اس کی گردن پر رکھی جائیں گی۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی نے چوری کی تو جو مال چوری کیا ہے قیامت والے دن وہ مال اس کی گردن پر ہوگا اور میدان محشر میں اٹھائے پھرے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے ایک بار حدیث سنائی یہ بھی کہ ایک مسخرہ سا آدمی کہنے لگا، مذاقی ہوتے ہیں بعض لوگ، کہ حضرت ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے اونٹ چرائے ہیں، مطلب 5 10 12 20 جتنے بھی تھے۔ آج بھی لوگ بعض دفعہ ایسے ہی کرتے ہیں، تو اگر کسی نے 5 10 اونٹ چرائے ہیں تو ان کو چھوٹے سے کندھے پر کس طرح اٹھائے گا؟ تھوڑا سوچے اس بات کو۔ کسی نے کسی کی 2 کنال 10 کنال 20 کنال زمین ہتھیائی ہے، چوری کی ہے، غصب کی ہے، تو کل قیامت والے دن یہ 20 کنالوں کو اپنے سر پر، اپنے کاندھوں پر کیسے لادے گا؟ تھوڑا اس بات کو کوئی سمجھے تو کبھی کسی کی ایک بالشت زمین کی چوری نہ کرے۔ تو بہرحال خیر، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو ایک روایت کے اندر بعض میں یہ بھی ملتا ہے یہ منافق تھا چونکہ، اور منافق اس طرح پسند نہیں کرتے ہیں، یہ مسئلہ اب اس کی بات میں سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، یہ زمین یہودی کی ہے، اور منافق کو فرمایا کہ تو قبضہ دے دے۔ منافق کم وقت تھا، اس کی کم وقتی آنی تھی، اس نے سوچا چلے ایسا کرتے ہیں حضور کے بعد عمر کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہ اشداء الکفار ہیں، کافر کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، لہذا وہ فیصلہ میرے حق میں کریں گے، میں بظاہر مسلمان تو ہوں نا، کافر کے حق میں کبھی نہیں کریں گے۔ اب وہ کافروں کے حق میں چونکہ سخت ہیں، یہ یہودی اور میں کلمہ پڑھنے والا، حضرت عمر میری طرفداری ضرور کریں گے، یہ اس کے ذہن میں غلط فہمی تھی۔ تو منافق نے یہودی سے کہا، حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، ان کے سامنے مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ یہودی بڑا سمجھدار تھا، وہ سمجھتا تھا کہ بڑی عدالت سے جب فیصلہ ہو جائے تو ماتحت عدالت کیا کرے گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں چلتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں۔ دونوں حضرت عمر کے پاس پہنچے تو کہنے لگے ہم ایک جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ عمر نے فرمایا اگرچہ مجھے فیصلے کرنے کی اجازت ہے اور کتابوں میں صراحت بھی ہے کہ حضرت
عمر، حضرت عثمان، حضرت معاذ اور باقی جو کچھ صحابہ کرام تھے، یہ بہت سارے صحابہ کرام فیصلہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اجازت کی کہ اگر تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تو تم فیصلہ کر سکتے ہو. تمام مقدمات میرے پاس آئیں گے تو اس میں بہت زیادہ وقت لگے گا، اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کیونکہ اور بھی بہت سارے معاملات اور کام ہوتے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا اگرچہ مجھے فیصلہ کرنے کی اجازت ہے مگر یہ دو قومی بات ہے، ایک طرف یہودی ہے اور ایک طرف کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. بظاہر ہو سکتا ہے کہ میں فیصلہ کروں اور یہودی بگڑ جائے اور فتنہ فساد برپا ہو جائے، اور فتنہ چاہے کیسا بھی ہو شریعت نے اس کی سخت تردید کی ہے اور لوگ نہیں سمجھتے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، معمولی سی بات ہوتی ہے اور آگے اس کو کر دیتے ہیں، فتنہ برپا کر دیتے ہیں. لہٰذا ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے فتنہ کھڑا ہو جائے. تو بہرحال بعض میں آتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیے، اور بعض میں جاتا ہے کہ حضرت عمر نے منافق سے پوچھا کہ آپ یہ معاملہ کیسے ہوئے، تو اس سے پوچھا کہ آپ کا فیصلہ کہیں ہوا ہے، تو یہودی پر اٹھا. یہودی نے کہا کہ ہمارا فیصلہ حضور نے پہلے کر دیا. اس کے بعد وہ منافق کی طرف حضور حضرت عمر خود مخاطب ہوئے کہ کیا حضور نے فیصلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ یا امیر المومنین، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ میرے پاس کیوں آئے؟ تو آپ سے ہم انصاف طلب کرنے آئے. تو اس کے بعد روایت میں آتا ہے حضرت عمر تلوار لے کر کے آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دی اور اس کا سر قلم کر دیا کہ اگر تو حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے تو حضور کے فیصلے کے بعد پھر میرا فیصلہ جو ہے وہ تلوار ہی کر سکتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کے پاس فیصلہ لے کر کے آئے تھے اور حضور نے فیصلہ کر دیا تھا، اس کے بعد کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی. اور دوسری بات یہ شیطانوں کی طرف یعنی کعب بن اشرف یہودی کے پاس جانا چاہتا تھا جبکہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس جانے کی اجازت بھی نہیں تھی. تو یہ ان باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا ہے. وما ارسلنا من رسول بلا وربک، قسم ہے آپ کے پروردگار کی، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ یہ آپ کو حاکم نہ مان لیں، جب تک یہ آپ کو حاکم نہ مان لیں، فیما چیزوں میں شجر بینہم، جن کا وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر یہ نہیں پائیں گے اپنے دلوں میں حرجن کوئی تنگی، مما اسے قضیت جو آپ فیصلہ کریں، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور یہ فرما برداری کے ساتھ تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے اور قبول کر لیں گے. تو یہ آیت بھی اسی کے ضمن میں ہی ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا واقعہ، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی تھا، اور ایک آدمی کا کھیت کو سیراب کرنے کے معاملے میں جھگڑا ہوا تھا، معاملہ نبی علیہ السلام تک پہنچا اور آپ نے صورتحال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ لیا وہ اتفاق سے زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا. جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ نے فیصلہ اس لیے دیا ہے کہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے، اس پر اللہ نے آیت اتار دی ہے کہ آپ نے ایسا غلط کہا ہے کہ حضور کسی بھی آدمی کے معاملے میں اپنی برادری کو دے کر، خاندان کو یا تعاون داری کو دے کر فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ جو فیصلہ کریں گے حق پر مبنی فیصلہ ہوگا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم فرض کر دیتے ان لوگوں پر، اگر ہم فرض کر لیتے، اگر ہم کتبنا علیہم لکھ لیتے ان پر، فرض کر دیتے ان پر کہ اقتلوا کہ تم قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو، واخرجوا اور نکل جاؤ تم من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوا تو یہ لوگ نہ کرتے اس کو، یہ کام نہ کرتے، قتل نہ کرتے، گھروں سے نہ جاتے، الا قلیل منہم مگر ان سے بہت تھوڑے، ولو انہم اگر بے شک وہ لوگ فعلوا یہ کریں ما یوعظون به جس چیز کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیر لہم ان کے ہاتھ میں بہتر ہوگا، واشد تثبیتا اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوگا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ اور اس وقت البتہ ہم دیں گے ان کو من لدنا اپنی طرف سے اپنے پاس سے اجر عظیمہ بہت بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ البتہ ہم کو ہدایت دیں گے صراط مستقیمہ صراط مستقیم کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی والرسول اور رسول کی فَأُولَٰئِکَ پس وہ لوگ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا من النبیین اور نبیوں میں سے ان کے ساتھ ہوگا، والصدیقین اور صدیقین کے ساتھ، والشہداء یہ شہید ہونے والے جو ان کے ساتھ ہوگا، والصالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا اور اچھے لوگوں کی رفاقت حاصل کرنا، ان لوگوں کے ساتھ رفیق ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے. ذالک فضل من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، وکفی باللہ علیما اور کافی اللہ تعالیٰ جاننے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے. اللہ سے بڑھ کر زیادہ جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. حضر اے ایمان والو خذو لے لو حضرکم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو. یہاں پر کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اسلحہ، سامان جنگ اور دوسرے جتنے بھی ذریعے ہیں جن کے ذریعے سے جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ اپنے پاس رکھ لو.
फनफिरू, फिर तुम कूच करो, सुबातिन, ग्रोह दर ग्रोह होकर, अबिनफिरू, या तुम कूच करो जमिया, सब इकट्ठे होकर कूच करो, या ग्रोह दर ग्रोह होकर के कूच करो। व इन्ना मिनकुम, बेशक तुम में से कुछ, लबल्लगू हैं, युबत्तिअन्ना, जो बत्ता ताखीर करते हैं, फइन असाबतकुम, फिर अगर पहुंचे तुम्हें मुसीबत, कोई मुसीबत, काला, तो कहते हैं अब अनअमल्लाहु, तहकीक अल्लाह ने मुझ पर इनाम किया है, इदरककुम माहुम, जबकि बिना था उनके साथ, शहीदा हाजिर या मौजूद, वलाइन असाबकुम, अगर पहुंचती है तुम्हें कोई फज़ल मिन अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से फजीलत या फजल कोई पहुंचता है, ला यक़ूलन्ना, तो अलबत्ता जरूर कहते हैं वो, कअल्लम तकुन, गोया कि नहीं है, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, व बैनहुम, उनके दरमियान, मवद्दतन, दोस्ती। तो उस वक्त क्या कहता है, या लैतनी, काश कि मैं कुंतु होता माफ उनके साथ, फअफूज़ फौज़न अज़ीमा, तो मैं भी कामयाबी हासिल करता, बड़ी कामयाबी। फलयुक़ातिल, बस चाहिए कि लड़े वो, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लज़ीना, वो लोग, यशरूना अल हयात दुनिया, जो बेचते हैं दुनिया की जिंदगी को, बिल आखिरत, आखिरत के बदले में, वमन युक़ातिल फी सबीलिल्लाह, और जो लड़ेगा अल्लाह ताला के रास्ते में, फयुक़तल, बस वो कत्ल किए जाए, शहीद किए जाए, और यग़लिब, या गालिब आ जाए, फसौफ़ नुअतीहि, अनक़रीब हम देंगे उसको अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा अजर। वमा लकुम, तुम्हें क्या हो गया है, ला तुक़ातिलूना, कि तुम नहीं लड़ते, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते में, वल मुस्तज़अफ़ीना, और कमजोर लोगों में, मिनर रिजाल, मर्दों में, मर्दों की हिमायत में, वन निसा, औरतों मर्दों जो कमजोर हैं उनकी हिमायत में तुम क्यों नहीं लड़ते हो, वल विल्दान, और बच्चों की खातिर, अल्लज़ीना यक़ूलूना, जो कहते हैं रब्बाना, दुआएं मांग रहे, ए हमारे परवरदिगार, अखरिजना, तू हमें निकाल दे, मिन हाज़िहिल क़रिया, इस बस्ती से, अज़्ज़ालिम अहलुहा, उसके रहने वाले जालिम लोग हैं, वजअल लना, और तू बना हमारे लिए, मिन लदुनका, अपनी तरफ से, अपने पास से, वलिया, कोई हिमायती, वजअल लना, और तू बना हमारे लिए, मिल्लतुनका, वजअल लना, बना हमारे लिए, मिल्लतुनका, अपने पास से, नसीरा, मदद करने वाला, अल्लज़ीना, वो लोग, आमनु, जो ईमान लाए, युक़ातिलूना, लड़ते हैं, क़िताल करते हैं, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला की राह में, वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है, जो काफिर हैं, युक़ातिलूना, वो लड़ते हैं, फी सबीलित ताग़ूत, ताग़ूत के रास्ते में, जो काफिर हैं वो तागूत के रास्ते में लड़ते हैं, शैतानों के रास्ते में लड़ते हैं, फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान, बस तुम शैतान के दोस्तों से लड़ो, उनसे जंग करो, इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, बेशक शैतान की चाल, शैतानी हीला सख्त कमजोर है। ईमान वालों को तरगीब दी जा रही है कि तागूती मकासद के हीले, उनके लिए जो हीले मकर जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, उनके ज़ाहिरी असबाब की फरावानी और तादाद की कसरत और माल और दौलत का ज्यादा होना, इससे न डरो। तुम्हारी ईमानी कुव्वत, तुम्हारा अज़्म और जिहाद का वलवला, इसके मुकाबले में शैतान के ये चेहरे चांटे कभी नहीं ठहर सकते और आपका मुकाबला कभी नहीं कर सकते हैं। अलम तरा, कि आपने देखा, इलल लज़ीना, उन लोगों की तरफ, क़ीला लहुम, जिनसे कहा गया, कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, कि अपने हाथों को रोको, वाक़ीमुस सलाता, और कायम करो नमाज, नमाज पढ़ते रहो, व आतुज़ ज़कात, और ज़कात देते रहो, फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब उन्हें जिहाद का हुक्म दिया गया, क़िताल का हुक्म दिया गया, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम, तो उसी वक्त उनकी एक जमात, यख़शौना नासा, वो डरने लगी लोगों से, कख़शियतिल्लाह, जैसे अल्लाह ताला का डर हो, औ अशद्द ख़शिया, बल्कि उससे भी ज्यादा, यही लोगों से ज्यादा डर, अल्लाह से ज्यादा डर लोगों का था। वक़ाल, वो कहने लगे, रब्बाना, ए हमारे रब, लिमा कतबता अलैनल क़िताला, तूने क्यों फर्ज कर दिया हम पर जिहाद, क़िताल, लौला अख़रतना इला अजलिन क़रीबिन, क्यों तूने हमें मोहलत नहीं दी एक करीब की मुद्दत तक, या थोड़ी सी मुद्दत तक, थोड़ी सी जिंदगी और जीने क्यों नहीं दिया। कुल, आप फरमा दीजिए, बताओ, दुनिया कलीलुन, दुनिया का फायदा, दुनिया की सूदमंदी कलीलुन, थोड़ी है, वल आखिरतु खैरुन, और आखिरत बेहतर है, लिमन, उसके लिए जो परहेजगार हैं, परहेजगारों के लिए तो आखिरत ही बेहतर है, वला तुज़लमूना फतीला, और तुम पर धागे के बराबर भी, फतील के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा।
تم پر دھاگے کے مجھے برابر بھی ظلم نہیں کیا. ذرا اللہ ظالم ہے ہی نہیں تو ظلم کدھر سے کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو انصاف پسند ہے. اللہ تو عدل کا لوگوں کو حکم دیتا ہے تو وہ کیسے ناانصافی کر سکتا ہے. اینما تکونوا تم جہاں کہیں ہو یدرککم الموت تمہیں موت آ پکڑے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم ہو بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں, اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو موت تمہیں بہرحال آئے گی. تو ایسے کمزور مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے, ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ دنیا فانی ہے اور دوسرا اس کا فائدہ عارضی ہے جس کے لیے تم کچھ مہلت مجھ سے مانگ رہے ہو, طلب کر رہے ہو. یہ تو عارضی فائدے والی دنیا ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر فائدہ ہے جس کی اطاعت جس کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے صرف میں تم سزاوار بن جاؤ گے, جس کے مستحق بن جاؤ گے. اور دوسری بات یہ بھی کہ تمہیں جہاد کا کہا جا رہا ہے اور تم پسو پیش کر رہے اور تم موت سے بھاگ رہے ہو. فرمایا جہاد کرو یا نہ کرو موت تو بہرحال اپنے وقت پر آ کر کے رہے گی. تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کر کے بیٹھ ہی کیوں نہ جاؤ, جہاد میں بالکل نہ جاؤ, تمہارا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تمہیں موت بہرحال ان برجوں کے اندر مضبوط قلعوں کے اندر بلند اور بالا فصیلوں کے اندر بھی بہرحال تمہیں آ کر کے رہے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ اگر ملتی ہے پہنچتی ہے ان کو کوئی بھلائی یقول تو کہتے ہیں حاضری من عند اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اگر پہنچتی ان کو کوئی برائی یقول حاضری من عندک تو کہتے ہیں بول اٹھتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے. پھر منافقین کی بات ہو رہی یہاں پر کہ پہلی امتوں سابقہ امت کے منکرین کی طرح انہوں نے بھی کہا بھلائی خوشحالی غلے کا زیادہ ہونا مال اور اولاد کی فراوانی یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر برائی آ جاتی ہے مطلب کارسالی آ جاتی ہے مال اور دولت میں کمی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اے محمد تیری طرف سے ہے. یعنی تیرے دین کو اختیار کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم آزمائشوں میں گر گئے ہیں, مال کم ہو گئے ہیں, دولت کم ہو گئی ہے کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب قوم فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ان کو بلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے, ہم اس کے مستحق ہیں. اور جب کوئی برائی ان کو پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے تھے ان سے بدشگونی پکڑتے تھے کہ آپ کی نحوست کی وجہ سے ہم پر یہ حالات آئے ہیں. فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ پس اس قوم کو کیا ہو گیا ہے, ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لا یکادون یفقہون حدیثا کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے, کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہے, سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے. بھلائی برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن یہ کم علم ہے, کم فہم ہے, جہالت اور ظلم کی وجہ سے اس بات کو سمجھتے نہیں ہے. ما اصابک من حسنۃ تجھے جو بھی بھلائی ملتی ہے فمن اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ اور جو آپ کو پہنچتی ہے برائی میں سے فمن نفسک تو وہ آپ کے نفس کی طرف سے ہے. مطلب کیا ہے آپ کے نفس کی طرف سے ہے کہ برائی بھی اگرچہ ہوتی تو اللہ کی مشیت سے ہے. کل من عند اللہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں ہیں لیکن یہ برائی کسی گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے, کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے, اس کا بدلہ ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ تمہارے نفس سے ہے یعنی تمہاری غلطیوں تمہاری کوتاہیوں اور تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ آج تم ان مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو. وَقَفَى بِاللَّهِ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ ہم نے آپ کو بھیجا للناس لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے. وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کافی اللہ تعالیٰ گواہ, اللہ تعالیٰ کو گواہ ہونا کافی ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ جو بھی اطاعت کرے رسول کی فقد اطاع اللہ تو اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی. وَمَن تَوَلَّىٰ اور جو منہ پھیر لے فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر حفاظت کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ اور وہ کہتے ہیں طاعۃ اطاعت ہے, مان لی ہم نے بات. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ جب وہ باہر نکلتے ہیں الگ ہوتے ہیں مِنْ عِنْدِكَ آپ کے پاس سے. بَيَّتَ طَائِفَةٌ جب وہ آپ کے پاس سے الگ ہوتے ہیں, آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں, آپ کے پاس سے جب وہ الگ ہو جاتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں. بیتا بات یبیت اس سے ہے. بیتا کے معنی ہوتے ہیں رات کو مشورے کرنا. بیتا رات کو مشورے کرتے ہیں طائفۃ منہم ان میں سے ایک جماعت رات کو مشورے کرتی ہے, اس میں سے ایک گروہ رات کو مشورہ کرتا ہے. غیر الذی اس کے خلاف الذی تقول جو آپ ان کو کہتے ہیں. تقول جو آپ کہتے ہیں آپ کی بات کے خلاف وہ آپس میں راتوں کو مشورہ کرتے ہیں, ان کی ایک جماعت مشورہ کرتی ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ آپ ان سے اعراض کریں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی اللہ تعالیٰ کام بنانے والا کارساز.
افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان، اگر یہ قرآن کانا کی ضمیر ہے، اگر ہوتا یہ من عند غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے، لوجدوا فیہ، البتہ وہ پاتے اس میں اختلافا کثیرا، بہت بڑا اختلاف، بہت سارا اختلاف پاتے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کسی قسم کا اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، بالکل بھی شک نہیں ہے۔ لہذا لوگوں کو جو شک ہوتا ہے وہ ان کے اپنے اذہان کی وجہ سے ہوتا ہے، ذہن کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ قرآن میں کوئی شک بالکل بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ، اور جب ان کے پاس آتی ہے امر، کوئی کام یا کوئی معاملہ ان کے پاس آتا ہے، مِّنَ الْأَمْنِ، امن کا، وَالْخَوْفِ، اب الخوف یا خوف کا، أَذَاعُوا بِهِ، اس کو مشہور کر دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر لوٹاتے اس معاملے کو رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو صاحب امر ہیں، رائے والے ہیں، ان کی طرف لوٹاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو البتہ جان لیں اس کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ، جو خوب تحقیق کرتے ہیں اس میں یا اس کی، منہم، ان میں سے، جو ان میں سے خوب تحقیق کرنے والے اس کو جان لیتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل علیکم تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اس کی رحمت نہ ہوتی، مہربانی نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، البتہ تم پیروی کرتے شیطان کی، اس کے پیچھے لگ جاتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، فقاتل، پس تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لا تکلف، نہیں تکلیف دی جائے گی تجھے، الا نفسک، مگر تیری جان تک، تجھے صرف تیری ذات تک کا مکلف بنایا جائے گا، کسی اور کا نہیں۔ وحرض المؤمنین، اور برانگیختہ کیجئے، ابھاریے ایمان والوں کو، جہاد کی ترغیب دیجئے ایمان والوں کو۔ حرض کے معنی ہوتے ابھارنا، آمادہ کرنا، ترغیب دینا، تو ایمان والوں کو جہاد پر ابھاریے، ان کو جہاد کی ترغیب دیجئے۔ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکف، کہ روک دے، باس الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جن نے کفر کیا ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے ان لوگوں کو جن نے کفر کیا ہے۔ واللہ اشد باسا، اللہ تعالیٰ سخت و قوت والا ہے، واشد تنقیدا، اور سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ من یشفع شفاعتا، جو سفارش کرے کوئی سفارش، جو آدمی کوئی سفارش کرے، یہ کسی قسم کی سفارش کرے، ومن یشفع، جو سفارش کرے گا، شفاعتا سیئتا، سب سے پہلے سفارش، من یشفع شفاعتا، جو سفارش کرے، شفاعتا حسنہ، اچھی سفارش کرے گا، یکن لہو، تو ہوگا اس کے لیے، نصیب منہا، اس میں سے حصہ، اس سفارش میں سے حصہ، اس کا ثواب ملے گا۔ ومن یشفع، اور جو سفارش کرے گا، شفاعتا سیئتا، بری سفارش، یکن لہو کفل منہا، اس کے لیے بھی ہوگا حصہ اس میں سے۔ وکان اللہ، ہے اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، وقیتا، قدرت رکھنے والا۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب حُيِّيتُمْ، تم کو دعا دی جائے، جب تمہیں سلام کیے جائے، بِتَحِيَّةٍ، سلام کے ساتھ جب تمہیں دعا دی جائے، فَحَيُّوا، تو تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر طریقے سے، مطلب تم اس سے بہتر طریقے سے سلام کا جواب دو۔ وَأَوْرِدُوهَا، یا اسی کو لوٹا دو، مثلا السلام علیکم کہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو، اور کم از کم اگر یہ نہیں کہہ سکتے ہو، اَوْرِدُوهَا، یا اسی کو لوٹا دو، یہ وعلیکم السلام ہی کہہ دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علی کل شیء حسیبا، ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ، اللہ تعالیٰ ہی ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہو، مگر وہی، لیجمعنکم، ضرور تم سب کو جمع کرے گا، یجمعنکم، ضرور جمع کرے گا تمہیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا اللہ تعالیٰ کی بات سے، بات کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں اللہ سے۔ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، فی المنافقین، کہ منافقوں کے بارے میں، فئتین، دو گروہ ہو رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا منافقین کے بارے میں، دو گروہ ہو رہے ہو، یہ بھی استفہام ہے، انکار کے لیے ہے، تمہارے درمیان ان منافقین کے بارے میں اللہ کہہ رہے اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو جنگ احد کے اندر مدینے سے دور جا کر کے واپس آ گئے تھے، ہماری بات نہیں مانی گئی لہذا بھی جاتے ہیں، تو اس لیے تمہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے دو گروہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ ہمیں منافقین سے بھی لڑنا چاہیے، دوسرا گروہ کہتا ہے ہمیں مسجد کے تقاضا یہ ہے کہ ان کے خلاف ہمیں لڑنا نہیں چاہیے۔ تو یہ دو گروہ تم ان منافقین کے بارے میں کیوں ہو رہے ہو؟ یہ تو منافق ہیں، تم ان کے بارے میں واضح طور پر مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے۔
واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ تعالیٰ نے عمدہ کر دیا ہے انہیں بما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا، کہ تم راہ راست پر لاؤ اس کو، من اضل اللہ، جس اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ ودوا، وہ تو چاہتے ہیں، لو تکفرون، کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جیسے کہ وہ کافر ہیں، تم بھی کفر کرنے لگو جیسے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، فتکونون سواء، پھر سب ایک جیسے ہو جاؤ، فلا تتخذوا منهم اولیاء، بس تم نہ بناؤ ان میں سے کسی کو اولیاء دوست، ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جب تک گھر بار نہ چھوڑ دیں، وطن نہ چھوڑ دیں، ہجرت نہ کر لیں، کسی کو تم حقیقی دوست نہ بناؤ۔ تو ہجرت کر لینا، وطن کو چھوڑ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ اب یہ مخلص مسلمان ہو گئے ہیں، یہ بن گئے ہیں، اس صورت میں سے دوستی اور محبت کرنا جائز ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ پھیر لے، فَخُذُوهُمْ، پس انہیں پکڑو، وَقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، جہاں تمہارے ہاتھ لگے ان کو مارو، حل ہو یا حرم ہو، اب ان کا لحاظ نہیں کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اور نہ بناؤ میں سے کسی کو اپنا رفیق، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ مددگار بنانا، مددگار بھی نہ سمجھنا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست بھی نہ بنانا۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَهُمْ، سوائے ان لوگوں کے، الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَهُمْ، یعنی اب یہاں سے ایک استثناء کی جا رہی ہے۔ استثناء کن لوگوں کے متعلق کی جا رہی ہے؟ جن سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے، جن سے لڑنا نہیں ہے۔ الا الذين، مگر وہ لوگ، یسلون، جو ملتے ہیں، الى قوم، ایسی قوم کی طرف، بینکم و بینہم، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق، معاہدہ ہے، او جاؤکم، یا دوسرے وہ لوگ ہیں، جاؤکم، تمہارے جاؤکم، لائیں تمہارے پاس، آئیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم، کہ تنگ ہو گئے ان کے سینے، ان کے دل، ان یقاتلوکم، کہ تمہارے ساتھ لڑیں، او یقاتل قومہم، یا آپس میں لڑنے لگے، اپنی قوم سے لڑنے لگے، دونوں باتوں سے بتائے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، وہ تم سے ضرور وہ لڑتے، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ کنارہ کشی کریں، تمہارے ساتھ وہ نہ لڑیں، تم سے کنارہ کشی کریں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم سے نہ لڑیں، تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں، لڑیں نہ، وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ ڈالیں تمہاری طرف سلام، صلح کا پیغام، صلح کی بات ڈالیں، فما جعل اللہ، تو نہیں بنایا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان کے خلاف، سبیلا، کوئی راستہ، اب ان کے خلاف جہاد نہ کرو، ان کے خلاف اب تمہیں جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ آیات کریمہ پیچھے گزری ہے۔ مفسرین کے متعلق شاہ نزول بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان کی تعداد بعض نے 30 بتائی اور بعض کہتے ہیں 40 تھے اور بعض 50 بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے آ کر کے کہا کہ ہم مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اسلام کے متعلق معلومات ہوئی تھی، لیکن ہم نے اپنے آپ سے ملاقات کا ہم نے فیصلہ کیا ہوا، آپ کے پاس آپ آئے ہیں، آپ کا ملاقات کرنے کا ارادہ کیا آپ سے کہ براہ راست اسلام کے متعلق بیان آپ فرما لیں۔ یہ لوگ چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے پاس رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی حقیقت بھی سمجھائی، اسلامی احکامات بھی جو تھے ان کو بتا دیے، آگاہ فرما دیا۔ صحابہ اکرام نے بڑی عزت خدمت بھی ان کی کیونکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ مہمان کی عزت کرنا اور خدمت کرنا، یہ اسلام کا اصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو ابھی تم میں سے اللہ پر آخرت پر ایمان کرتے ہیں اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کریں، اپنی طاقت کے مطابق مہمان کی عزت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ تو صحابہ اکرام زیادہ پختہ ایمان والے تھے، ان سے زیادہ پکا ایمان کسی کو نہیں ہو سکتا ہے، انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، ان لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے سے پتہ چلتا تھا کہ واقعی سچے مسلمان ہیں۔ چند دن بعد کہنے لگے، حضرت ہم تو مسلمان ہو گئے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی طرح ہم بھی اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ آ جائیں، آپ کی خدمت میں رہیں، لہذا آپ ہمیں اجازت دیں، ہم چند دنوں تک 20-25 دنوں تک بال بچوں کو لے کر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لے آؤ۔ جب مہینہ گزر گیا، 1.5 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، وہ نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے کہ دیکھتے دیکھ کس وقت آتے ہیں، وہ آئیں اور ہم ان کی خدمت کریں گے، مگر کافی وقت گزرنے کے باوجود بھی وہ لوگ نہ آئے، تو ان کے متعلق صحابہ اکرام کی رائے پھر وہ مختلف ہو گئی، چونکہ منافقین تھے،
ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ وہ لوگ مخلص نہیں ہیں، منافق تھے، وقت گزارنے کے لیے آئے چلے گئے، مخلص ہوتے تو وعدہ پورا کرتے، کیونکہ وعدہ پورا کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی مجبوری بن گئی تھی تو اطلاع کرتے، سارے نہ آتے، کچھ تو آ جاتے، اطلاع تو دے دیتے۔ یہ ایک گروہ ہے۔ اور دوسرا گروہ جو تھا مسلمانوں کا، وہ کہنے لگا کہ کوئی مجبوری بن گئی ہوگی، علاقہ بھی ان کا خاصا دور ہے اور کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے، کچھ دینا ہوتا ہے، کر کے افراد کو آمادہ کرنا ہوتا ہے، سامان باندھنا ہوتا ہے، اور بہت سارے کام ہیں۔ اپنے اپنے دلائل دونوں نے دیے، کیونکہ انسان کا مزاج ہے کہ اپنی رائے پر ہر کوئی دلیل پیش کرتا ہے اور قرینہ پیش کرتا ہے کہ میری بات اس لیے صحیح ہے کہ میں یہ دلیل پیش کر رہا ہوں۔ تو صحابہ اکرام کے آپس میں بحث چل پڑی، بات ہو رہی تھی، مباحثہ ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فما لکم فی المنافقین فئتین سے لے کر کے آیتیں آخر تک اس لیے اتاری ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق تھے، جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا ان کی کمائی کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو تم کیوں آپس میں جھگڑتے ہو؟ اپنے دعواؤں پر دلیل کیوں پیش کرتے ہو؟ اتریدون ان تهدوا، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ ہدایت دے دو ان کو، جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ تو وہ تو گمراہ قوم ہے، وہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اسی کے ضمن کے اندر آخر میں جا کر کے فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تو تم ان سے لڑو، اور اگر وہ ہیں کہ جو لڑتے نہیں ہیں، اگر وہ اعراض کرتے ہیں، تمہارے ساتھ لڑنے سے بھی انکار کر رہے ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی لڑنے سے انکار کر رہے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں لڑتے ہیں تو پھر تم بھی ان کے ساتھ قتال نہ کرو۔ وہ بھی اگر نہیں لڑنا چاہتے ہیں تو تم ان کو غیر جانبدار سمجھ کر کے ان کو چھوڑ دو۔ اگر وہ لڑتے ہیں تو تمہارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جب وہ نہیں لڑتے ہیں تو تم بھی چھوڑ دو۔ ستجدون، ان قریب تم پاؤ گے، آخرین کچھ اور لوگوں کو، یریدون جو ارادہ کرتے ہیں، ان یامنوکم کہ تم بھی ان سے امن میں رہے، ویامنوا قومہم اور وہ اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، کلما جب کبھی ردوا الی الفتنۃ ان کو لٹایا گیا فتنے کی طرف، ارکسوا فیہا تو وہ لٹا دیے جائیں گے اس فتنے کی طرف، فإن لم یعتزلوکم اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں، ویلقوا الیکم السلام اور تمہاری طرف صلح کی پیشکش نہ کریں، وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ اور نہ روکے اپنے ہاتھوں کو۔ یہ سب میں إِن لَمْ يَعْتَزِلُوا کے ساتھ تعلق ہوگا، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَإِن لَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمْ وَإِن لَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اس طرح سے ہوگا۔ اگر وہ تم سے الگ نہ رہے، اگر وہ تمہاری طرف صلح کی پیشکش نہ کریں، اگر وہ نہ روکے اپنے ہاتھوں کو، فَخُذُوهُمْ تو پکڑو تم ان کو، وَقْتُلُوهُمْ ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ اور وہی لوگ ہیں یہ، جَعَلْنَا لَكُمْ کہ ہم نے بنایا تمہارے لیے علیہم ان پر سلطانا مبینہ کھلا غلبہ، وما کان للمؤمن اور نہیں لائق کسی ایمان والے کے لیے، کسی مومن کے لیے، ان یقتل مومنا کہ کسی مومن کو قتل کرے، الا خطا مگر غلطی سے ہو جائے یہ الگ بات ہے، ورنہ کسی ایمان والے کو مارنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ومن قتل مومنا اور جو کسی مومن کو قتل کرے، جو کوئی کسی مومن کو مارے خطا غلطی سے، تحریر رقبہ تو آزاد کرنا ہے ایک غلام کو، مومنتن جو مومن ہو، مومن غلام کو آزاد کرنے اس کی سزا ہے، ودیتن اور مال کا بدلہ ہے، دیت ہے، مسلمتن جو حوالے کی جائے گی، الی اہل اس کے وارثوں کے، مقتول کے ورثاء کو، الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، اگر وارث معاف کر دیں تو اور بات ہے، فإن كان من قوم پس اگر وہ ہے ایسی قوم سے، عدو لکم جو تمہاری دشمن ہے، وهو مؤمن اور وہ خود مومن ہے، فتحریر رقبہ جس کو مارا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، فتحریر رقبہ پس آزاد کرنا ہے غلام کا، مومنتن جو مومن ہو، وإن كان من قوم اور اگر جس کو مارا ہے وہ ہے ایسی قوم سے، بینکم و بینہم کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق عہد و پیمان ہے، فدیۃ تو مال کا بدلہ ہے، دیت ہے، مسلمۃ جو سپرد کی جائے، الی اہلہ حوالے کی جائے اس کے وارثوں کو، وتحریر رقبۃ مومنہ پر آزاد کرنا ہے ایک گردن کا جو مومن ہو، فمن لم یجد جس نے نہ پایا غلام یا لونڈی، جس نے نہ پایا جس کو نہ ملی غلام یا لونڈی، فصیام شہرین تو روزے ہیں 2 مہینے کے۔ پھر اس کی دوسری سزا بتائی جا رہی ہے، پھر صورت میں جب غلام نہ ملے تو پھر آج چونکہ غلام نہیں ہے، آج کے دور کے تو یہی بات ہوگی، فصیام شہرین تو روزے ہیں 2 مہینے کے، متتابعین لگاتار مسلسل، توبۃ من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہے، وکان اللہ علیم حکیمہ اللہ تعالیٰ جاننے والے حکیمہ حکمت والے ہیں، جاننے والے بھی ہیں حکمت والے بھی ہیں۔ تو یہ ایک اصول بیان فرمایا ہے اس صورت میں جب قتل جان بوجھ کر کے نہ ہو بلکہ غلطی سے ہو گیا ہو، تو قتل خطا
کیسے ہوتا ہے، کیسے غلطی ہوتی ہے؟ غلطی کی صورتیں بہت ساری ہیں اور اس کی دیت کے متعلق فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ مومن کی شان نہیں، اللہ نے فرمایا کہ مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ تو قتل عمد کے متعلق تو آیت واضح ہے کہ جو قتل کرے گا اس کا حکم یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا، جیسے آگے آئے گا۔ لیکن قتل خطا کی صورتیں بہت ساری ہیں۔ ایک صورت یہ ہے اس کی کہ آدمی نے شکار کھیلتے ہوئے ہرن، خرگوش یا کوئی اور چیز مار رہا تھا، مرغابی وغیرہ، اس پر فائر کیا تھا اور وہ جا کر کے کسی مسلمان کو لگ گیا، جس کا اس کو کوئی علم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ مر گیا۔ تو یہ قتل جو ہوا ہے یہ قتل خطا ہے۔ کوئی اچانک کا آدمی ایسے ریس لگا رہا تھا، گاڑی چلا رہا تھا اور اچانک تیزی سے جب جا رہا تھا نیچے کوئی آدمی جان بوجھ کے نہیں ایسے ہی آ گئے ہیں، تو یہ بھی قتل خطا ہے، کیونکہ ڈرائیور کسی سے زیادہ دشمنی اس کی ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو بہت بڑا بھاری جسم والا ہے، بڑا ماشاءاللہ اچھے خاصے وزن والا ہے، بھاری جسم والا ہے۔ اب وہ بھاری والے جسم والا اس کے ساتھ کوئی بچہ مثال کے طور پر سویا ہوا ہے، چھوٹا بچہ صحیح، وہ سویا ہوا ہے، والدہ ہی لے لے بڑے جسم والی ہے، تو والدہ نے پہلو بدلا اور نیچے بچہ آ کر کے مر گیا۔ اس قتل کے متعلق آتا ہے حدیث کے اندر، فقہ کے اندر، یہ قتل بھی قتل خطا ہے، اس کی باقاعدہ دیت دینا پڑے گی، حقیقی ماں اگرچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر قتل خطا کا حکم یہ ہے کہ ومن قتل مومنا خطا، جس نے قتل کیا ہے کسی مومن کو غلطی کے ساتھ تو اس کے بدلے اس کے دو بدلے، یہ آگے بدلہ بتا رہے ہیں۔ قتل میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور وارثوں کا بھی حق ہے، اس لیے مقتول کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، بھائی ہوگا، کسی کا شوہر ہوگا، بیوی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے قتل سے منع فرمایا۔ اس سے غلطی سے قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حق کی تلافی اس طرح ہوگی کہ فتحریر رقبۃ مومنہ، آزاد کرنا ایک غلام جو مومن ہو۔ رقبہ غلام کو کہتے ہیں، ویسے تو گردن کو کہتے ہیں لیکن غلام اور لونڈی پر بولا جاتا ہے۔ ایک لونڈی ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ تو اس زمانے میں چونکہ آج کے غلام اور لونڈیاں آج نہیں ہے، پہلے ہوتے تھے، ابھی اس زمانے میں نہیں۔ اگر غلام لونڈی پاس ہے تو آزاد کر دے، اگر نہیں ہے تو کسی سے خرید کر کے آزاد کر دے، اور پھر اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد دیت کا مسئلہ ہے، دیت مسلمہ الی اہلہ، اس کے وارثوں کو دوسرا حق یہ ہے کہ دیت دے دے۔ مالی بدلہ ہے جو اس کے حوالے کیا جائے گا مقتول کے وارثوں کو، اور وہ مالی بدلہ حضور کے زمانے میں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ کے دوروں کے اندر اونٹوں کی شکل میں بھی ہوتا تھا، اور سونے کے سکے بھی دینار کی صورت میں اور چاندی کے سکے درہم کی صورت میں بھی ہوتا تھا۔ اونٹ 100 ہوتے تھے اور دینار اگر کوئی دیتا ہے تو 1000 درہم ہے، اور اسی طرح سے یہ دیت جو اس کو دی جائے گی یہ 10,000 دیت کے طور پر، دینار 1000 ہوگا اور درہم 10,000 ہوں گے، اور اونٹ 100 ہوں گے، یہ اس کو دیت کے طور پر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے کوئی آدمی کسی کی آنکھ کو ضائع کرتا ہے تو اس کی دیت 50 اونٹ ہوتی ہے، ہاتھ کاٹ دیتا ہے تو اس کی دیت 50 اونٹ ہوتی ہے، ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے تو اس کی دیت بھی 50 اونٹ ہے، اور اسی طرح سے اور دو جو باتیں ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے آگے قتل کرنے کی جان بوجھ کر کے، تو جان بوجھ کر کے قتل کرنے کا معاملہ وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ ومن یقتل مؤمنا، جس نے قتل کیا ایمان والے کو متعمدا جان بوجھ کر قصدا فجزاؤ جہنم، تو اس کی سزا دوزخ ہے، خالدا فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ولعنہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، وعد له عذابا عظیما، اور تیار کر رکھا اس کے لیے بڑا عذاب۔ تو اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قتل عمد کی سزا، قتل کی 3 سزائیں ہیں، قتل خطا، قتل شبہ عمد، قتل میں سے 3 طرح کی ہے، قتل خطا بھی ہے، قتل شبہ عمد ہے اور قتل عمد ہے۔ تو قتل عمد کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر جو بیان کی جا رہے ہے سائد کے اندر، ارادہ بھی ہے اور نیت بھی ہے مارنے کی، قتل کرنے کی، اور اس کے لیے آلہ جو مارا استعمال کر رہے ہیں مارنے کا، جس سے حقیقت میں آدمی مرتا ہے عادتاً، وہ قتل کر رہا ہے، اس چیز کو استعمال کر رہا ہے جیسے تلوار ہے، خنجر وغیرہ۔ تو آیت میں مومن کے قتل پر انتہائی سخت قسم کی وعید بیان کی گئی ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے، جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، اور دوسری بات اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، عذاب عظیم بھی ہوگا۔ اتنی سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئی ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے، اور حدیث کے اندر اس کی سخت مذمت اور وعید آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم چلو پھرو فی الارض فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب تم جا رہے ہو، چل رہے ہو، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، تم نہ کہو، لمن، اس کو، القا علیکم السلام، جو تمہاری طرف سلام پیش کرے، جو تمہاری طرف سلام کرے، جو تمہیں سلام کرے، اس سے تم نہ کہو لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہے، اس سے ایسے نہ کہو کہ تم مومن، لست مومنا، تم مومن نہیں، تب تبونا، تم چاہتے ہو، عرض الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، فعند اللہ، پس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مغانم کثیرہ، بہت ساری غنیمتیں، کذالک کنتم، اسی طرح تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم،
تم بھی اپنے ایمان کو چھپاتے تھے. فمن اللہ علیکم پس اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا. فتبینوا پس اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان بما تعملون اس کام کو اس کاروائی کو تعملون جو تم کرتے ہو خبیرہ خبردار ہے اس سے باخبر ہے. لا یستوی القاعدون نہیں ہے برابر بیٹھنے والے من المؤمنین ایمان والوں میں سے غیر اول الضرر جو ضرر والے نہیں ہیں نقصان والے ضرر والے نہیں. والمجاہدون جو جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اپنی جانوں کے ساتھ. فضل اللہ فضیلت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو بالوالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اپنی جانوں کے ساتھ علی القائلین ان لوگوں پر جو بیٹھے رہنے والے ہیں جو جہاد میں سے بیٹھے رہتے ہیں درجتاً درجوں کے اعتبار سے اللہ نے بیٹھے رہنے والوں پر جہاد کرنے والوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے. وَقُلًّا اور ہر ایک سے وعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ نے وعدہ کیا ہر ایک سے الحسنى بھلائی کا. وفضل اللہ فضیلت عطا فرمائی اللہ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو القائدین بیٹھے رہنے والوں پر اجرا عظیما بہت بڑے اجر کی. درجات منہ یہ درجے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ اس کی طرف سے یہ اللہ کی طرف سے. ومغفرہ اور بخشش ہے ورحمت اور مہربانی ہے. وکان اللہ ہے اللہ تعالیٰ غفورا بخشنے والا رحیما مہربانی کرنے والا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکہ کہ روح قبض کرتے ہیں ان کی فرشتے ظالمی جو ظلم کرنے والے ہیں انفسہم اپنی جانوں پر جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب ان کی روح کو فرشتے قبض کرتے ہیں قالوا تو وہ پوچھتے ہیں فیما کنتم تم کس چیز میں تھے کن کاموں میں تم لگے ہوئے تھے کن بدعات کے اندر کن چیزوں کے اندر تم لگے ہوئے تھے کس حال میں تھے. قالوا انہوں نے کہا کننا مستضعفین ہم کمزور تھے فی الارض زمین میں. قالوا فرشتوں نے کہا فرشتے کہہ رہے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ کیا نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ وسیع فتہاجروا فیہا پس تم ہجرت کر جاتے اس کے اندر. فاولئک پس وہ لوگ مأواہم جہنم ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. وساءت مصیرا اور بہت برا ہے ٹھکانہ. الا المستضعفین مگر وہ کمزور لوگ من الرجال مردوں میں سے والنساء عورتوں میں سے والبلدان اور بچوں میں سے لا یستطیعون جو طاقت نہیں رکھتے حیلتن کسی تدبیر کی کسی ہیلے کی ولا یہتدون سبیلا اور وہ راستہ بھی نہیں پاتے راہ بھی نہیں پاتے. فاولئک پس وہ لوگ عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالی ایعفو عنہم کہ معاف کر دے ان کو. وکان اللہ ہے اللہ تعالی عفوا معاف کرنے والا غفورا بخشنے والا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے. یہ کن لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ جو لوگ چارہ کار کی طاقت نہیں رکھتے ہیں راستے کا پتہ نہیں ہے عورتیں ہیں بچے ہیں کمزور لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں. یہ وہ مرد عورتیں بچے ہجرت سے مستثنا قرار دیے گئے ہیں جو جن کے پاس وسائل نہیں ہے وسائل سے محروم ہے راستے کا پتہ نہیں ہے بے خبر ہیں. بچے پہلے ہی غیر مکلف ہوتا ہے بچہ ایک بس باقی اس کے اندر داخل کر دیے تو ان کا ذکر ہجرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کر دیا گیا ہے کہ بچے تک کی ہجرت کریں یا یہاں پر بچوں سے مراد قریب بلوغ جو بچے وہ مراد ہیں وہ بھی ہجرت کریں. لیکن اگر انتہائی زیادہ مجبور ہے راستہ معلوم نہیں تو پھر معاملہ الگ ہے. فاولئک صلی اللہ یعفو عنہم وکان اللہ غفورا. ومن یہاجر فی سبیل اللہ جو ہجرت کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یجد فی الارض تو پائے گا زمین کے اندر مراغمن کثیرا بہت ساری جگہ پائے گا وسعادت اور کشادگی بھی پائے گا. ہجرت کی ترغیب بھی ہے اور مشرکین سے مفارقت اختیار کرنے کی اس آیت کے اندر ترغیب بھی کی جا رہی ہے. مراغمن بہت ساری مراغم کی بنی ہوتی جگہ رہنے کی جگہ ٹھہرنے کی جگہ جائے بنا وغیرہ اور سعادت کشائش رزق اور جگہ اور ملکوں کی کشائش یا کشادگی اور فراخی یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے دے گا. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ اور جو نکلے اپنے گھر سے مہاجرًا إِلَى اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے رسول اس کے رسول کی طرف ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ پھر اس کو موت آ جائے فقط وقع أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو تحقیق اس کا اجر ثواب اللہ تعالیٰ پر واقع ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں رحیمہ مہربانی کرنے والے ہیں.
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ جب تم چلو یا سفر میں جا رہے ہو فی الارض زمین کے اندر فلیس علیکم جناح تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان تقصروا من الصلاۃ تم نمازوں کی قصر کرو 4 کو 2 کر کے پڑھو ان خفتم اگر تمہیں خوف ہو ان یفتنکم الذین کہ تمہیں ستائیں گے فتنے میں ڈالیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان الکافرین بے شک کافر لوگ کانوا لکم عدو مبین تمہارے کھلے دشمن ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ جب آپ ان میں ہو نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے جب آپ ان میں ہو فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ تو کھڑی کریں آپ ان کے لیے نماز قائم کریں آپ ان کے لیے نماز فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ کی خوف کی نماز بتائی جا رہی کیسے پڑھی جائے صلاۃ خوف فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت منہم ان میں سے معاک آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ اٹھائے رکھیں وہ لے لیں أَسْلِحَتَهُمْ اپنے ہتھیار فَإِذَا سَجَدُوا جب وہ سجدہ کریں فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو وہ تمہارے پیچھے آ جائیں وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور چاہیے کہ دوسری جماعت آ جائے لم یصلوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فلیصلوا چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں معاق کے ساتھ ولیأخذوا حذرهم اور چاہیے کہ اٹھائے رکھیں اپنے ہتھیاروں کو لیے رکھے اپنے ہتھیاروں کو وہ ہتھیار نہیں لینے اٹھانے رکھنے ان کو اپنے ساتھ لے کے رکھنا ہے نماز پڑھنی ہے کیونکہ اگر اچانک دشمن حملہ کر لے تو اسی جواب دے واسطہتہم اور اپنے ہتھیار حذرہم اپنے بچاؤ کی چیزیں واسطہتہم اور اپنے ہتھیاروں کو اٹھائے رکھے ود الذین چاہتے ہیں وہ لوگ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا لو تغفلون کاش کہ تم غافل ہو جاؤ ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے ہتھیاروں سے وامتیاتکم اور اپنے سامانوں سے فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ تو یہ تم پر اچانک حملہ کر دیں دھاوا بول دیں ولا جناح علیکم نہیں کوئی گناہ تم پر ان کان بکم اذن اگر ہو تمہیں کوئی تکلیف مطلب بارش کی او کنتم مرضى یا تم بیمار ہو ان تضعوا اسلحتکم کہ تم اپنے ہتھیاروں کو اتار لو اس صورت اتارنے میں کوئی حرج نہیں وخذوا حذرکم اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو ان اللہ اعد للکافرین بے شک اللہ نے تیار کیے کافروں کے لیے عذاب مہینہ ذلت کی مار کو فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز ادا کر چکو فَاذْكُرُوا اللَّهَ یاد کرو اللہ کو قیاماً کھڑے کھڑے وقعوداً اور بیٹھے بیٹھے وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اور اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اور جب تم اطمینان پاؤ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو ان الصلاۃ بے شک نماز کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا مقررہ وقتوں پر فرض ہے ایمان والوں پر بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے ولا تہنوا فی ابتغاء القوم دل مت ہارو سستی نہ کرو فی ابتغاء القوم قوم کا پیچھا کرنے میں ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے دل ہار کے مت بیٹھ جانا ان کے پیچھا کرنے سے اپنے آپ کو سستی میں مت لے کے جانا پیچھا کرو ان تکونوا تعلمون اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے یا تمہیں بے آرامی ہوتی ہے فإنهم يعلمون تو انہیں بھی بے آرامی ہوتی ہے انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے کما تعلمون جیسے کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے تمہیں بے آرامی پہنچی وترجون من اللہ پر تم امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس کی ما لا یرجون جو امید وہ نہیں رکھتے تمہیں تو جنت کی امید ہے انہیں تو وہ نہیں ہے وکان اللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ جاننے والے حکیم حکمت والے انا انزلنا الیک بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب الحق کے حق کے ساتھ لیتا حکومت کیا فیصلہ کرے بین الناس لوگوں کے درمیان بما اس چیز کے ساتھ اراک اللہ جو اللہ نے آپ کو شناسا کروائی ہے دکھلائی ہے ولا تکن للخائنین اور آپ نہ بنے خیانت کرنے والوں کے خصیمہ جھگڑالو یا حمایتی خیانت کرنے والوں کے حمایتی آپ نہ بنے یہ بھی یہاں پر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے دو آیتوں کے اندر شان نزول اس کا یہ بتایا گیا کہ انصار کے قبیلے میں بنی ظفر میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا توما یا بعض کہتے ہیں بشیر تھا توما بن عبیرک اس نے ایک انصاری کی زراعت چرا لی جب اس کا چرچا ہوا پتہ چلا تو اس کو اپنی چوری کو بے نقاب ہونے کا جب خطرہ محسوس کیا اس نے تو وہ زراعت جا کر کے ایک یہودی کے گھر پر پھینک دی اور بنی ظفر کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر کے حضور کی خدمت میں آ گیا ان سب نے آ کر کے کہا کہ زراعت چوری کرنے کے والا فلاں یہودی ہے ظفر نہیں ہے یا توما نہیں ہے توما نے چوری نہیں کی بشیر نے چوری نہیں کی بلکہ فلاں یہودی نے کی یہودی نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ بنی عبیرک نے زرہ چوری کر کے میرے گھر میں جا کر کے پھینک دی تو بنی ظفر اور بنی عبیرک توما یا بشیر جو بھی تھا بڑے تیز تلار تھے چلاک تھے ہوشیار تھے نبی کو باور کرواتے رہے کہ جو چور یہودی آپ نہیں ہیں توما پر ویسے الزام لگا رہے توما چوری نہیں کرتا ہے نبی اسلام کی چکنی چپڑی جو باتیں تھیں تیز تلوار جو باتیں تھیں ان سے متاثر ہو گئے اور قریب تھا کہ انصار کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کا جو جرم تھا فرض جرم کو عائد کر دیتے
اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت اتار دی تو اس سے پتہ چلا کہ نبی اسلام بھی انسان ہے، بحیثیت انسان غلط فہمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صورتحال آپ پر واضح ہو جاتے اور بتا دیتے کہ چوری آپ نے کی۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتا ہے، اگر کبھی بعض دفعہ حق کے پوشیدہ رہ جانے کا اور ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً آسمانوں سے متنبع فرما دیتا ہے اور اپنے نبی کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین، اور آپ جھگڑا نہ کریں لوگوں کی طرف سے یختارون انفسهم، جو خیانت کرتے ہیں اپنی ہی۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو، من کان خوانا اسیما، جو دغا باز ہو، دھوکے باز ہو، خیانت کرنے والا ہو، اسیما اور گناہگار ہو۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہو معاہم، ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون، جب یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں ان باتوں کے ما لا یرضا، جو پسند نہیں کرتا وہ من القول، باتوں میں سے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندہ باتوں کے مشورے کرتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ بِمَا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے ہیں محیطًا، اس کو گھیرنے والے ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم، ہاں یہ تو تم لوگ ہو کہ جادلتم، کہ تم جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے بالحیات دنیا کی زندگی میں۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، کون جھگڑا کرے گا اللہ کے سامنے اللہ سے، عنہم ان کی طرف سے یوم القیامہ، قیامت کے دن، ام یکون علیہم وکیلا، یا کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا، اللہ کے سامنے کون کارساز بن سکتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو بھی برائی کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر استغفار کرے، اللہ سے بخشش کی دعا مانگے، یجد اللہ غفورا رحیما، وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، رحیما مہربانی کرنے والا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جو گناہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ اپنے آپ پر ہی ہے، اس کا بوجھ اسی پر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو شخص کوئی گناہ کرے، او اسمن، یا خطا کرے، یا ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کو کسی بری آدمی پر، بے گناہ آدمی پر تھوپ دے، لگا دے اس پر، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا، و اسما مبینا، کھلا گناہ کیا، جیسے کہ یہاں پر بشیر نے دوسرے پر تہمت لگائی۔ ولولا فضل اللہ علیک، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا آپ پر، ورحمتہ، اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، تو ہمت ارادہ کر لیا تھا طائفۃ منہم، ان میں سے ایک جماعت نے، یضلوک، کہ وہ آپ کو بہکا دیتی، گمراہ کر دیتی، تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، وہی قوم والے جو خاندان کے لوگ آئے تھے، گمراہ کرنے کی کوشش انہوں نے کر لی تھی۔ وما یضلون، اور یہ گمراہ نہیں کرتے، الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، وما یضرون، اور آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، مجھے کچھ بھی، یا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے اتاری آپ پر کتاب، الحکمت، اور حکمت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو سکھایا وہ کچھ، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے، جسے آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ پر عظیمہ، بڑا، اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ، نہیں ہے کوئی خیر، کوئی بھلائی، فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر مشوروں کے اندر، جو خفیہ باتیں کرتے، مشورے کرتے ہیں، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں۔ الا من امر بصدقۃ، مگر جو حکم دے، مشورہ کرے، بصدقۃ، صدقے کا، خیرات کا، او معروف، یا نیک بات کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، یہ بہتر ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں خیر نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے، ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہنے کے لیے، حاصل کرنے کے ارادے سے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم یقیناً اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو بھی مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا، لَهُ الْهُدىٰ، اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، باوجود ہدایت کے واضح ہو جانے کے پھر بھی رسول کی مخالفت کرے، رسول کا خلاف کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور چلے وہ یا اتباع کرے، غیر سبیل المؤمنین، ایمان والوں کے راستے کے علاوہ مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر اوروں کے راستے پر چلے، نُوَلِّهِ، ہم اس کو متوجہ کریں گے،
ما تولا ادھر ہی جدھر وہ متوجہ ہے، ونصلہ جہنم اور اس کو ہم دوزخ میں ڈال دیں گے، وساءت مصیرا اور بہت بری جگہ ہے مصیر، پہنچنے کی، لوٹنے کی، پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس کو یشرک بھی کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ تعالیٰ قطعا نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ گناہ کو بخش دے گا، لمن یشاء جسے چاہے گا، ومن یشرک باللہ، جو بھی شرک کرے اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان یدعونا، وہ نہیں پکارتے، من دونی اس کے سوا، الا اناسا، مگر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، وہ بت جن کے نام عورتوں کے نام تھے، جیسے لات عزا منات وغیرہ، یا پھر عورتوں سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں، مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، وقال، فرمایا ہے، لا تَخِذَنَّا، وقال اس نے کہا ہے، لا تَخِذَنَّا، شیطان نے، لا تَخِذَنَّا کہ میں ضرور بناؤں گا من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیبا مفروضا، ایک مقرر شدہ حصہ میں ضرور بناؤں گا یا لے کر رہوں گا، ولا اذلنہم، اور انہیں بہکاتا رہوں گا، ولا امنینہم، اور امیدیں دلاتا رہوں گا، ولا آمرنہم، اور انہیں سکھاؤں گا، انہیں حکم دوں گا یا سکھاؤں گا، فلا یبتکن آذان الانعام، کہ وہ جانوروں کے کان چیر دیں، انہیں سکھاؤں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیر دیں۔ یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان کے وسوسے اور دخل اندازی سے پیدا ہوتی ہے، انسان کی گمراہی کا ذریعہ یہ بنتی ہیں۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ان کو کہوں گا یہ بھی کہ اللہ کی صورت کو بگاڑ دیں، اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں، ختم کر دیں۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑنا، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ یہ جیسے اوپر آپ نے پڑھا ہے ابھی کہ کان کاٹنا، چیرنا، سوراخ کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی بہت ساری صورتیں اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، پتھر، آگ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس مقصد کے لیے بنائی ہے، مشرکین اس مقصد تخلیق کو بدل کر ان کو خدا بنا رہے ہیں، یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے۔ اور اس کے علاوہ تغییر کا مطلب فطرت بھی ہے، حلت اور حرمت میں تبدیلی ہے کہ حلال چیز کو حرام کر دینا اور حرام کو حلال کر دینا، یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے۔ اسی طرح سے تغییر کے اندر مردوں کی نسل بندی کی جاتی ہے جو وہ بھی شامل ہے، اور عورتوں کے جو آپریشن کر کے انہیں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دینا ہے، یہ بھی تغییر خلق اللہ کے اندر آتا ہے۔ اور اسی طرح سے تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ میک اپ کے نام پر جو آج کل اڈے بنے ہوئے ہیں، ان اڈوں پر جا کر کے ابروں کے بال وغیرہ اکھاڑ کر کے اپنی صورتوں کو مسح کرنا اور وشم کرنا، اسی طرح سے یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، یہ بھی تغییر خلق اللہ کے اندر ہے۔ یہ شیطانی کام ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ یعدہم بولے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو شیطان کو ولی بنا لے من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ صریح نقصان کے اندر جا پڑے گا۔ یعدہم بولے وعدے دیتا ہے، وَيُمَنِّیہم، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان، لیکن شیطان کے وعدے نہیں اللہ فرماتے ہیں، الا غرورا، مگر دھوکہ ہے، سراسر فریب کاریاں ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، جہاں سے وہ چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، سندخلہم جنات، ہم قریب ان کو ہم داخل کریں گے جنات، باغات کے اندر، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات والا کون ہو سکتا ہے؟ لیس بامانیکم، اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت حال یہ ہے کہ لیس بامانیکم، لیسا بیمانیکم، تمہاری آرزو کے مطابق نہیں ہے، تمہاری آرزو پر دار و مدار نہیں ہے۔ ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے، دار و مدار ہے۔ من یعمل، البتہ ضابطہ یہ ہے، فرمایا من یعمل، جو بھی کرے گا سوءا، برا، جو برا کرے گا، یجز بہ، اس کی سزا اس کو دی جائے گی، اس کا بدلہ اس کو ملے گا، اس کی سزا وہ پائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ، اور وہ نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ کے سوا ولی، کوئی حمایتی ولا نصیرہ، اور نہ مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی نیک کام کرے، من ذکر، خواہ وہ مرد ہو، او انثیٰ یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ہو ایمان والا، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور دین کے اعتبار سے اچھا کون ہے، ممن، اس سے، اسلم وجہہ،
جو تابعدار کر دے اپنے چہرے کو للہ اللہ کے لیے وَهُوَ مُحْسِنٌ اور ہو بھی وہ نیکوکار وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم اور اتباع کرے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی حنیفہ یکسوئی والے ابراہیم کی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور بنایا اس نے اللہ نے بنایا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اپنا دوست اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو تو کامیابی کا معیار اور اس کا نمونہ ایک بیان کیا جا رہا ہے کہ معیار یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے محسن بن جائے نیکوکار بن جائے اور ملت ابراہیمی کا پیرو کر لے تب کامیابی ہے ورنہ نہیں ہے وللہ اللہ کے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض جو زمین میں ہے وکان اللہ بکل شیء محیطا اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرنے والا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اور آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں حکم دریافت کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں قل آپ فرما دیجیے اللہ یفتیکم اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے فیہن ان کے بارے میں وما یتلا علیکم فی الکتاب اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں حکم دے رہے ہیں وما یتلا علیکم فی الکتاب اور قرآن کی آیتیں بھی جو تم پر پڑھی جاتی ہیں کتاب کے اندر وہ بھی تمہیں حکم دیتی ہیں فی یتام النساء ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں عورتوں کے بارے میں اللہ کی لا تؤتونہن جنہیں تم نہیں دیتے ہو وہ ما کتب لہن جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے مہر وغیرہ جب کا حصہ وغیرہ وترغبون اور تم رغبت رکھتے ہو ان تنکحوہن کہ تم ان سے نکاح کرو والمستضعفین من البلدان اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں وان تقوموا للیتامى اور یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے لیے ان تقوموا للیتامى یتیموں کے لیے کھڑے ہو جاؤ بالقسط انصاف کے ساتھ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو ان کے بارے میں یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ انصاف والا معاملہ کے ساتھ کرو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حکم یہاں پر بھی پیچھے والی آیت کا تعلق آیت کے پہلے والے حصے کے اس پر بھی ہے کہ کتاب اللہ کا یہ حکم بھی اللہ تم پر پڑھ کر کے سنا رہا ہے تمہیں سنایا جا رہا ہے یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو یتیم بچی صاحب جمال ہو تب بھی بدصورت ہو تب بھی دونوں صورتوں کے اندر انصاف کرو وما تفعلوا من خیر جو بھی تم نیکی کرو فإن اللہ کان بہ علیما اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح جاننے والا ہے وإن امرأة خافت اگر کوئی عورت خافت اسے ڈر ہو من بالہا اپنی شوہر کی طرف سے نشوزن بدزماغی کا او اعراضا یا بے پرواہی کا خوف ہو غفلت کا خوف ہو فلا جناح علیہما تو کوئی خوف کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر ان یصلحا کہ واپس میں صلح کر لیں صلحن کوئی صلح وصلح خیر اور صلح بہت بہتر چیز ہے واحضرت الانفس اور شامل کر دی گئی حاضر کر دی گئی نفسوں میں الشح طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے داخل کر دی شوق کہتے ہیں بخل کو طمع کو لالچ مراد اپنا مفاد نفع ہے ہر آدمی کو اپنا نفع فائدہ مند عزیز ہوتا ہے اس سے اس کو محبت ہوتی ہے ہر نفس اپنے مفاد میں بخیل بھی ہوتا ہے طمع سے بھی کام لیتا ہے لالچ سے بھی کام لیتا ہے فإن اللہ وإن تحسنوا اگر تم نیکی کرو اچھا سلوک کرو وتتقوا اور پرہیزگاری کرو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیرا اس سے باخبر ہے ولن تستطيعوا اور تم یہ ہرگز نہ کر سکو گے ان تعدلوا کہ تم انصاف کرو بین النساء بیویوں کے درمیان ولو حرصتم اگرچہ تم خواہش کرو یا کوشش کرو تب بھی نہیں کر سکتے ہو فلا تميلوا كل الميل بس تم بالکل ہی ایک طرف مائل ہو جاؤ فتذروها تم چھوڑ دو اس کو ایک دوسری کو قد معلقہ لٹکتی ہوئی تو دوسری کو لٹکتی ہوئی تم ہرگز اس طرح سے نہ چھوڑ دو وَإِن تُصْلِحُوا اور یہ کہ تم اگر تم اصلاح کرو وَإِن تُصْلِحُوا اگر تم اصلاح کرو وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بخشش والے رحیمہ مہربانی کرنے والے ہیں وَيَتَفَرَّقَا اگر وہ جدا ہو جائے میاں بیوی الگ ہو جائے یون اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا کلن ہر ایک کو من سعتی اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ نے کچھ صورتیں بیان فرمائی ہیں یہاں پر آپس میں نبھانے کی رہنے کی ایک آدمی پہلے صورت یہ بتائی ہے کہ شوہر اگر کسی وجہ سے بیوی کو ناپسند کرتا ہے اس سے دور رہنا اعراض کرنا معمول بنا لے یا ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں کسی کم تر خوبصورت بیوی سے اعراض کرے تو عورت اپنا پوچھا کے بعد چھوڑ دے یا نام نفقہ سے یا اپنی باری سے خامد سے مصالحت کرے تو کر سکتی ہے اس مصالحت کے اندر شوہر اور بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ صلح بہتر ہے اور دوسری صورت جیسے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین ہے بڑھاپے کی حالت میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہبہ کر دی تھی حضور کو دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو دلی تعلق اور محبت میں سب کے ساتھ اکثر سلوک کر نہیں سکتا ہے محبت یہ دل کا فعل ہوتا ہے
جس پر کسی کو اختیار نہیں ہے. خود نبی اسلام نے اپنی بیوی میں سے سب سے زیادہ محبت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کرتے تھے. خواہش کے باوجود بھی یہاں پر انصاف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قلبی میلان اور محبت میں مساوات نہ کرنا ہے. تو قلبی محبت ظاہری حقوق کے مساوات کے اندر مانے نہ بننی چاہیے. عند اللہ قابل مواخذہ نہیں ہے اگر ظاہری محبت نہیں کر رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ بہترین قسم کا نمونہ عمدہ طرح کا پیش کیا ہے لوگوں کے لیے 11 بیویاں رکھ کر کے کہ سب کے درمیان آپ نے باریاں بھی مقرر فرمائی تھی اور سب کے ساتھ درمیانہ معاملہ اور عدل والا معاملہ بھی کیا کرتے تھے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوشش کی ہے صلح کرنے کی اس کے باوجود بھی اگر نباہ کی صورت نہ بنے تو پھر طلاق کے ذریعے سے علیحدگی اختیار کر لی جائے. ہو سکتا ہے کہ علیحدگی کے بعد مرد کو اس کی جو صفات والی عورت ہے وہ مل جائے اور عورت کو اس کی مطلوبہ صفات والا شوہر مل جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا ہر ایک کو اپنی وسعت سے. وکان اللہ واسعا حکیما, اللہ تعالیٰ وسعت والا حکیمہ حکمت والے ہیں. وللہ اللہ کے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں وما فی الارض جو زمین میں ہے. ولقد وصینا الذین البتہ تحقیق ہم نے حکم دیا ہے ان لوگوں کو الذین اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے من قبلکم تم سے پہلے ویاکم اور تمہیں بھی ان اتقوا اللہ کہ تم اللہ سے ڈرو. وان تکفروا اگر تم کفر کرو فإن للہ بے شک اللہ کے لیے ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وکان اللہ غنیا حمیدا اللہ تعالیٰ بے نیاز حمیدہ تعریفوں والا ہے. وللہ اللہ کے لیے ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وکفی باللہ وکیلا اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے. ان یشاء اگر وہ چاہے یذہبکم وہ تمہیں لے جائے ایھا الناس لوگوں ویات بآخرین اور دوسروں کو لے آئے. وکان اللہ علی ذلک قدیر اللہ تعالیٰ کان ذالک علی اللہ قدیر اللہ تعالیٰ اس پر پوری طاقت رکھتا ہے پوری قدرت رکھنے والا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا جس کا ارادہ ہو دنیا کے ثواب کا بندے کا فإن اللہ ثواب الدنیا تو بس اللہ کے پاس ہے دنیا کا ثواب بالآخر اور آخرت کا. وکان اللہ سمیعا بصیرا اور اللہ تعالیٰ سننے والے بصیرہ دیکھنے والے ہیں. ٹائم پورا ہو گیا بس کر لیتے ہیں کہ کوئی رہے گا انشاءاللہ کل اس کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کو ہم سب کے لیے نجات کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے. دنیا کے اندر بھی کامیابیوں کا ذریعہ بنا اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نجات کا ہمارے والدین کے لیے ہمارے عزیز و اقارب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا.